بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع مبعوث ہوئے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑیں اور ہر جنگ میں دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے، اس لیے جنگجوؤں کو فخر تھا اور وہ اکڑ اکڑ کر چلتے تھے۔ اسرائیلیوں کو اللہ کا حکم تھا کہ جب کسی شہر میں جنگ کے بعد داخل ہوں تو غرور نہ کریں، متکبر انسانوں کی طرح نہ بن جائیں، لیکن اسرائیلی اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے اور بہت ہی مغرور ہو چکے تھے۔ اس نافرمانی پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس واقعہ کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے نبی مبعوث ہوئے، جن میں حضرت الیاس اور حضرت الیسع دو مشہور و معروف پیغمبر گزرے ہیں جو اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھاتے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال تک ان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، نہ کوئی سردار تھا، اس لیے طاقتور گروہ ان پر غالب آ جاتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بدحال اور کمزور ہو چکے تھے اور مقابلے میں ہمیشہ پسپا ہو جاتے تھے۔ اس زمانہ میں حضرت شمعون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور نیک کام کی تلقین کرتے تھے۔ آپ تورات کے حافظ تھے۔ بنی اسرائیل میں بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ لوگوں نے حضرت شمعون سے التجا کی کہ ہم طاقتوروں سے مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا خون بہاتے ہیں، ہمیں بے گھر کر دیتے ہیں، ہماری اولاد کو غلام بنا لیتے ہیں اور ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عمالقہ ہم سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم ان سے تابوت سکینہ واپس لیں۔ کافروں نے تابوت سکینہ کو لے جا کر بہت نقصان پہنچانا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تابوت سکینہ کی تعریف یہ ہے کہ اس تابوت میں تورات کے علاوہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کے تبرکات تھے، اس لیے اسے مقدس اثاثہ سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے شمعون سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اپنی سلطنت قائم کر سکیں اور بادشاہ کی رہنمائی میں جہاد کر کے دشمنوں کو زیر کر سکیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے اس بات کا شبہ ہے کہ تم لوگوں کو اگر جہاد کا حکم دیا جائے تو جہاد کے لیے تیار نہ ہوگے، تم بزدل اور ڈرپوک ہو چکے ہو۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم ضرور لڑیں گے۔ دشمنوں نے ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا اور ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ ہمارا دشمن جالوت ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کرے گا۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ طالوت تو غریب ہے اور معمولی آدمی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے، طالوت کو ہم پر کس طرح بادشاہ مقرر کیا جائے گا؟ حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ طالوت کے پاس علم ہے اور قوت ہے، اللہ تعالیٰ علم والے اور قوت والے کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی کیا نشانی ہے؟ حضرت شمعون علیہ السلام نے جواب دیا کہ طالوت قوت والا ہے، وہ تنہا جا کر عمالقہ سے تابوت سکینہ تم کو لا کر دے گا۔ اس کے بعد شمعون نے طالوت سے جا کر کہا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر تمہیں بادشاہ مقرر کیا ہے، تم جالوت سے جنگ کرو اور عمالقہ سے تابوت لے کر آؤ۔ حضرت طالوت جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ میں شامل کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جالوت ظالم ہے، ہم اس سے جہاد کریں گے اور تابوت سکینہ بھی واپس لائیں گے۔ کیا تم سب جہاد کے لیے جانے کو تیار ہو؟ قوم اسرائیل نے کہا کہ ہم کیوں نہ جہاد کریں گے۔ جہاد میں شامل ہونے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ طالوت کے پاس گئے اور جہاد میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ طالوت جانتے تھے کہ قوم بنی اسرائیل بزدل ہے۔ طالوت نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے حوصلے پست ہیں، تم میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکو گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں آزمائش میں ڈالوں۔ جہاد میں جانے کے لیے تمہیں کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا اور جو لوگ اس آزمائش میں پورے اتریں گے وہی دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ طالوت نے جہاد میں جانے والوں سے کہا کہ جب دشمن کا مقابلہ کرنے چلو گے تو تم دیکھو گے کہ راستے میں ایک نہر بہہ رہی ہے، جو لوگ اس نہر کا پانی پئیں گے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں گے، ہاں اگر حلق ترک کرنے کے لیے چلو بھر کر پیو گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ طالوت کی اس شرط کو سن کر بہت سے لوگ حوصلہ ہار گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جن لوگوں کا ایمان پختہ تھا وہ طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستہ میں ایک نہر ملی، کچھ لوگ پیاس برداشت نہ کر سکے، وہ پیٹ بھر کر پانی پی گئے۔ ایسے لوگوں کو طالوت نے علیحدہ کر دیا۔ جن لوگوں نے پیاس برداشت وہ طالوت کی فوج میں رہے، دشمن سے مقابلے کے لیے راستہ طے کرتے رہے، وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتے تھے اور ایمان والے تھے۔ جالوت کو اطلاع مل چکی تھی کہ طالوت فوج لے کر مقابلہ کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے وہ بھی اپنی جگہ سے فوج لے کر لڑنے کے لیے چل پڑا اور میدان جنگ پہنچ گیا۔ جب جالوت اور طالوت کا آمنا سامنا ہوا تو دیکھا گیا کہ جالوت کی فوج کثیر تعداد میں ہے۔ طالوت کی فوج میں سے کچھ اسرائیلی خوفزدہ ہو کر طالوت سے کہنے لگے کہ جالوت بھاری فوج لے کر آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔
طالوت نے سن کر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے طالوت کا ساتھ نہ چھوڑا اور ان کا عقیدہ تھا کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جم گئے۔ طالوت نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہمیں صبر عطا کر اور کافروں پر فتح دے۔ جالوت نے پوری تیاری کے ساتھ آ کر مخاطب ہو کر بنی اسرائیل کے کسی ایک آدمی کو مقابلے کے لیے بلایا۔ طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جو ابھی چھوٹی عمر کے بچہ تھے، کم سنی کے باعث لڑنے کی غرض سے نہیں آئے تھے۔ جب جالوت نے آواز دے کر للکارا تو حضرت داؤد نے توقع کے خلاف بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور جالوت کا کام تمام کر دیا۔ جو ہی جالوت ہلاک ہوا، جالوت کی فوج کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اور بھاگنے لگے۔ میدان طالوت کے ہاتھ آیا۔ حضرت داؤد کی جرات اور بہادری کو دیکھ کر اسرائیلیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ داؤد ہر دل عزیز بن گئے۔ داؤد جب پختہ عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں نبی بنایا اور داؤد پر زبور نازل کی۔ آپ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، آپ بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو خلیفہ کے لقب سے نوازا۔